دین اسلام ہمہ جہت ہمہ پہلو اور اپنے دامن میں بے شمار لاتعداد وسعتیں رکھنے والا انتہائی خوبصورت اور بامربت دین ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب دین اسلام میں بے پناہ وسعت پائی جاتی ہے اور ہر پہلو پر دین رہنمائی کرتا ہے تو بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ جو ایک پہلو ان کی طبیعت کو بھلا لگتا ہے وہ اس ایک پہلو کو چننا شروع کر دیتے ہیں، جو ان کی طبیعت کے مطابق ٹھیک ہوتا ہے اس کو عکس کر لیتے ہیں اور پھر اسی پر دلائل جمع کرتے رہتے ہیں، اسی کو بیان کرتے رہتے ہیں اور دوسرے کسی اور پہلو پر نہ توجہ دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص کسی اور پہلو کو چھیڑتا ہے تو بجائے اس کے کہ کسی کی بات کو، علمی بات کو غور سے سنا جائے، دلیل سے قبول کیا جائے، ہمارے ہاں رویہ بڑا سخت اور تلخ ہو جاتا ہے۔ نیکی، تقوی اور پرہیزگاری کا بھی لوگوں کا اپنا اپنا معیار ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب میں چونکہ عشق والا ہوں، میں چونکہ پیار والا ہوں، چونکہ وارفتگی والا ہوں، لہذا مجھے آپ نہ کہیں کہ پابندی سے نماز پڑھ، مجھے آپ یہ نہ کہیں کہ سنت اور شریعت کا خیال کر۔ عشق پورے عروج پہ ہے، لیکن عشق رسول میں اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ میں داڑھی بھی رکھوں چونکہ میں عاشق ہوں، پھر آپ صرف عشق ہی قبول کریں۔ آپ مجھے کہیں کہ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اور حضور کے نام کے نعروں کی گونج میں شریعت کی بھی پابندی کروں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے عشق اپنی مرضی کا چونکہ اس کا میں نے مفہوم بنایا ہے تو اب جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک پہلو کو لیتے ہیں، اب ایک دوسرا پہلو ہے۔ میں نے اس طرح کے ڈھیر سارے لوگ دیکھے، ان کی آپ باتیں سنیں، ان کے آپ دعوے سنیں تو مفتیوں کو مشورہ دیتے ہیں عشق رسول کا، بڑے بڑے لوگوں کو کہتے ہیں جناب آپ میں وہ ذوق ہی نہیں، لیکن ان کی اپنی عملی کیفیت اتنی کمزور ہے کہ سوائے بلند و بالا دعووں کے اس کے علاوہ پس منظر میں وہ چیز نظر نہیں آتی۔ بھائی جس محبوب سے آپ کو عشق ہے، اس محبوب نے جو حلال حرام کی تمیز بتائی ہے اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ مجھے بتائیے کیا لوگ خالی دعووں سے راضی ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے؟ میں دوستوں سے عرض کرتا رہتا ہوں، میں کہتا رہتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بہت زبردست مہنگی گاڑی کی وجہ سے لوگ میری تعریفیں کریں گے کہ کوئی بڑا بہت جد و جہد کر کے قیمتی موبائل لیتا ہوں تو لوگ سمجھیں گے بڑا معروف آدمی۔ میرے آنے پر درجنوں 20 لوگ اگر استقبال کو کھڑے ہوں گے تو پتہ چلے گا میں بہت بڑا آدمی ہوں، تو اس سے کوئی بندہ بڑا نہیں ہوتا۔ آپ کی گاڑی بہت بڑی نہ بھی ہو، آپ چھوٹے تاجر بھی ہوں، لیکن اگر آپ لین دین میں ٹھیک ہیں تو لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں بندہ کھرا ہے۔ یہ چیز وقت پر دیتا ہے، وعدوں کی پابندی کرتا ہے۔ آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ بعض استاد شاگردوں سے ثابت کرانا چاہتے ہیں کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، بڑا سیانہ ہوں، بڑا زبردست ہوں، شاگردوں سے خود بخود ان کے سامنے وہ تعریفیں رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو پڑھائیں، جب کوئی شاگرد قابل ہو جائے گا تو پتہ چل جائے گا آپ کتنے قابل ہیں۔ اس سے پہلے آپ کا خود سے کہنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور اس شاگرد سے مراد دینی شاگرد بھی ہیں، مدرسوں کے، کالجوں، یونیورسٹیوں کے، آپ سکھانے والے استاد بھی، آپ سکھائیں، سکھا دیں گے تو پتہ چل جائے گا آپ کتنے قابل ہیں۔ لیکن آپ خود بخود اگر یہ دعویٰ کریں گے تو آپ کمزور ہو جائیں گے، لوگ سمجھیں گے کہ کوئی تعریف کرنے والا نہیں، لہٰذا صاحب خود ہی اپنی تعریف کر رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ صرف دعویٰ عشق کر کے مضبوط ہو جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے، یہ بھی پہلو درست نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نرا عمل کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب آپ کیا نرے نعرے لگاتے رہتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھیں، عبادت وقت پر کریں، صدقات زکوٰۃ کا خیال کریں، حج عمرہ ٹائم پہ کریں، باقی آپ کن چکروں میں پڑھیں، عشق بھی ہونا چاہیے، پیار بھی ہونا چاہیے، محبت بھی ہونی چاہیے۔ یہ دوسرا پہلو، یہ بھی خطرناک ہے، یہ بھی خطرناک ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے سیدھی سیدھی نماز پڑھ لی، اب تم مجھے کہو کہ میں غلامی
कलमा पढ़ो, हमने पढ़ा। तुमने कहा नमाज पढ़ो, हमने पढ़ी। तुमने कहा ज़कात दो, हमने दी। तुमने कहा हज फर्ज है, तो हमने किया। अब तुम हमें कहते हो कि मोहम्मद की इबादत भी करें। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। उसको इताअत का कहा जा रहा है, और वो माना क्या बयान कर रहा है? वो गालिब कहने लगे मोहब्बत को ज़ालिमों ने इबादत दिया करा। उनसे कहा जा रहा है कि इताअत करो, गुलामी करो। कहते हैं आप हमें ये क्या मशवरे दे रहे हैं? तो खुश इबादत के बाज़ लोग कायल हैं। वो कहते हैं हमसे अदब नहीं होता, हमसे इकराम नहीं होता, हमसे खड़े होके हाथ बांध के मदीने की जानिब मुंह करके दुरूद व सलाम नहीं होता। हमसे अगर आप कहें कि ये ज़ौक़, ये शौक़, ये वालफ्तगी ये भी पैदा करें तो ये नहीं हमसे होती। नमाज पढ़ तो रहे हैं, रोज़ा रख तो रहे हैं। याद रखना, अगर खुश इबादत रहेगी ना तो बंदा इबादत करके थक जल्दी जाएगा। इबादत करेगा लेकिन वो इबादत उस पर कैफ पैदा नहीं करेगी। तकवा, परहेजगारी वो करेगा सही, लेकिन वो उसके लफ्जों जुमलों तक तो रहेगा, उसके रूह में नहीं उतरेगा। ये सारी चीजें रूह में तब उतरती हैं जब बंदा जम के और डट के मदीने वाले महबूब से मोहब्बत करता है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तो ज़ात ही ऐसी है। हुजूर को तो अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है कि उनको चाहा जाने को दिल करता है, इकराम करने को जी चाहता है। महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को जहाँ जिहाद का हुक्म दिया, इबादत का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, वहाँ कहीं बढ़ के सहाबा समझ गए थे कि हमें हद दर्जे एहतराम भी करना है मदीने वाले बाप। मुझे देखिए ना, दो ही बातें हैं, लफ्जों का चुनाव, अंदाज़े तकल्लुम, गुफ्तगू, दो ही बातें हैं। एक साहब आते हैं, वो आके कहते हैं जनाब ये मेरा नाम है, ये मेरा कार्ड है, इतने हुदों पर मैं फायज हूँ, फलां जगह से आया हूँ, ये मेरा कार्ड अंदर भेज दें आप फलां बुजुर्ग के पास, उन्होंने जाके कह दें कि फलां साहब आए हैं। एक तरीका ये भी है किसी से मिलने का। जाहिर है कार्ड देखता है बंदा किसी का तो प्रेशर में तो आता ही है। हो सकता है वो कहे फटाफट बुलाओ, इतना बंदा बड़ा आदमी है, लेट हो जाएगा तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और एक साहब आके पूछते हैं कि जरा बताना कि शेख मस्जिद में कब आते हैं। जब तशरीफ लाए कि मेरा भी दिल करता है चंद बातें से थोड़ी गुफ्तगू कर लूं, कुछ अगर मुयस्सर हो। अब इस तरह का पैगाम जब शेख के पास जाता है तो यकीन करें इस तरह के लोगों को ढूंढने को दिल करता है कि उनके पास कुछ वक्त बैठा जाए, कुछ खैर की बात होगी, सुनने सुनाने का, बात करने का कोई मौका मुयस्सर आएगा। अल्फाज, अंदाज, उसके अंदर अगर आपने अब्बा जी से कह दिया कि अब्बा जी क्या खाना है, कोई हुक्म है तो बताएं, परेशानी किस बात की, पैसे चाहिए तो दे देता हूँ, ये भी एक लहजा है। और एक लहजा ये है कि आप अपने वालिद की तबीयत समझ जाएं, आप अपनी वालिदा की रिजा समझ जाएं। आप देखिए कुरान मजीद ने एक और तकवे का पहलू भी, नमाज भी बंदे को मुत्तकी बनाती है, रोजा भी का मकसूद भी तकवा है, हज करने जाओ तो बेहतरीन ज़ादेरा तकवा है। तमाम इबादात से तकवे का हुसूल होता है। एक और तकवा भी कुरान ने बयान किया, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह। फरमाया बेशक वो लोग जो अल्लाह के रसूल की बारगाह में अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं, जरा धीमा बोलते हैं, करीम की बारगाह में जरा सलीके से बोलते हैं, जरा आहिस्ता आहिस्ता, ए पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है। आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। और फाजिल बरेलवी कहने लगे ये जरा अंदाज देखिए, कहने लगे हरम की जमीन और कदम रख के चलना। आखिर आदमी ने पैरों से चलना होता है ना। फरमाते हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। तो हुजूर ये तो आप दूसरों के लिए कह रहे हैं, तो आपका मेयार क्या था जब हरम गए थे हुजूर की बारगाह में? तो फरमाने लगे पेशे नजर है वो नौबहार, मेरा तो सजदे को दिल है बेकरार।
रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है। और उनके शहजादे ने बात थोड़ी और खोल दी। हुजूर मुफ्ती आज़म फरमाने लगे, संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, मैं महबूब की बारगाह पे सर झुकाता हूँ। संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, ओ सजदा न समझ जालम, मैं सर देता हूँ नजराना, मैं सर देता हूँ नजराना। ये नजर पेश की है हुजूर की बारगाह में। और हमारे एक जिला गुजरांवाला के शायर थे, उनका कलाम भी मुझे बड़ा पसंद है। वो कहते हैं, ज़ाहिरे कुवे जिना आहिस्ता चल, वो मक्के मदीने आने वाले, मैं किस दर्द से बात करूं। वो एक बंदा पीछे खड़ा के हुआ मोबाइल देके, मैं तो चिढ़ने लगा हूं ना मोबाइलों से, हर जगह मोबाइल, यार हद हो गई है। हमने क्या इसको दीन ईमान बना लिया? यानी मक्के मदीने में हुजूर की बारगाह में भी मोबाइल। एक साहब मुझे फोन करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त बैठा हूँ, लाइव कॉल कर रहा हूँ, सलाम कर ले। मैंने कहा मेरा सलाम कह दे और जरा साइड पे होके मुझसे बात कीजिएगा। साइड पे होके उसने बात की। मैंने कहा यार तेरा क्या ख्याल है, नबी पाक मोबाइलों के मोहताज है सलाम के लिए? फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, अल्लाह की कसम वल्लाह वो सुन लेंगे और फरियाद को पहुंचेंगे हम, बस इतना तो हो कोई फरियाद करे दिल से। मोबाइलों पे सलाम सुनाओगे हुजूर को? ये तुम्हारा ख्याल है कि रहते हैं फकत मदीने में, वो तो रहते हैं अपने आशिकों के सीने में। इसलिए गैर मियारी गुफ्तगू मियारी जगहों पे अच्छी नहीं लगती। बात को समझें। वो क्या कहते हैं? कहते हैं, ओ हुजूर की बारगाह की ज़ियारत करने वाले, ज़ाहिरे कुवे जिना आहिस्ता चल। बस अगर तुझे समझ आ जाए ना, वो देख आया है कहाँ, वो तू देख आया है कहाँ। ये कभी तुझे समझ आ जाए ना कि तू इस वक्त खड़ा कहाँ है, जगह कौन सी है, मकाम कौन सा है, जिसकी कसमें अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाई है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी व तूर सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन। तुझे पता है तू कहाँ खड़ा है? ज़ाहिरे कुवे जिना आहिस्ता चल, ओ देख तू आया है कहाँ, आहिस्ता चल। हाज़री में है मलक 70,000, कुदसियों के दरमियान आहिस्ता चल। 70,000 फरिश्तों के बीच हाज़री है, जरा हौले हौले चल। हाज़री में है मलक 70,000, इन कुदसियों के दरमियान आहिस्ता चल। फरमाया, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, बेशक वो लोग जो अपनी आवाजें रसूल पाक की बारगाह में पस्त रखते हैं। या अल्लाह ये कौन है? फरमाया, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवे के लिए परख लिया है। कुछ तो ज़ाहिरी तौर पर इबादात के तक मुत्तकी होते हैं ना। फरमाया, ये जो मेरे नबी की ताज़ीम करते हैं, आवाज़ें पस्त रखते हैं, इनके दिल मुत्तकी परहेज़गार है। मुत्तकी लोग हैं जो आवाज़ें पस्त रखते। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, इनके दिलों को अल्लाह ने तकवे के लिए चुन लिया है। जिसे दिल का तकवा चाहिए वो हुजूर की ताज़ीम करे। जो चाहता है बातिन का परहेज़गार हो, रूह का नेक हो, बारगाह महबूब करीम अलैहिस्सलाम का बादब हो। बहुत बड़ा इनाम है कि रब फरमा रहा है इनके दिल तकवे के लिए चुन लिए। ये बड़ा इनाम है। लेकिन आगे फरमाया, लहुम मग़फ़िरा, उनके लिए बख्शिश है, व अजरुन अज़ीम, और जब रब अजर अता करेगा तो फिर भी अल्लाह बड़ा ही अजीम अजर अता फरमाएगा। तकवा भी बड़ी नेमत है, पर दूसरे अजर का ऐलान किया, फरमाया बख्श दिए जाएंगे अगर कोई खताएं हुई ऐसे लोग। लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम, अगर इनके ज़िम्मे कुछ गलतियां होंगी तो अल्लाह माफ कर देगा, और उस पर भी अजर ये मिलेगा कि अल्लाह ताला इन्हें बहुत अजर अजीम अता फरमाएगा। अपने मिजाज को ना जी ज़ौक़ वाला करना। कुछ लोग होते हैं जो ज़ौक़ वाले नहीं होते, कैफ वाले नहीं होते, सुरूर वाले नहीं होते, तो बेचारे ना खुश्क से, नाराज से
ہر بات میں الجھے سے، ذرا ذرا سی بات پہ خفا سے ہم ہر وقت اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا، میرے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، مجھے قدر نہیں مل رہی، میری عزت نہیں ہو رہی، میرا اکرام نہیں ہو رہا، میرے ساتھ پیار نہیں ہو رہا، میرے اوپر شفقت نہیں ہو رہی. والدین نے بھی توجہ کم کی، استاد بھی سخت مل گئے. فلاں جگہ میں ارادت مند ہوا تھا، وہاں بھی میرے اوپر لوگوں نے اکرام نہیں کیا. آہستہ آہستہ مزاج میں سختی، خود بخود تلخی. بعض لوگوں کا لہجہ ذوق والا ہوتا ہے. وہ کسی درویش نے کہا تھا کہ ان کی ادائیں ایسی ہوتی ہیں کہ پیار آ جاتا ہے. ان کا انداز یہ ذرا بخاری شریف دیکھیے نا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد ہیں. فرماتے ہیں میں نے ایک دن ارادہ کیا، اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہے، حضور کی اہلیہ، میں نے سوچا کہ جس رات سرکار ان کے گھر میں آرام فرما ہوں گے، میں رات وہاں گزاروں گا اور حضور کے ساتھ رات عبادت کروں گا. عمر کتنی ہے بھلا؟ 10 یا 12 سال. اے دیکھو نا، اے جے عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی. یہ ہے جو پیر حیدر شاہ صاحب نے کہا تھا کہ عشق لگا سی. 10-12 سال میں ان کے گھر میں، کہتے میں رات چلا گیا، مجھے پتا چلا آج سرکار وہاں آرام فرما ہوں گے، اور میں نے رات وہاں قیام کیا. فرماتے رات کا کچھ حصہ گزرا تو محبوب اٹھے، اور حضور کی زبان پر لفظ یہ تھا کہ لوگ بھی سو گئے، ستارے بھی چھپ گئے، اور حی و قیوم رب بیدار ہے. محمد بوٹیا سارے ہی سو جاندے، اکو جاگدا پروردگار راتی. کہتے ہیں کہ محبوب پاک علیہ السلام یہ کہتے ہوئے اٹھے، اور سورہ آل عمران کی آخری آیات حضور کے لبہ مبارکہ پر تھیں. پھر نبی کریم علیہ السلام مشکیزے کی طرف بڑھے، حضور نے وضو کیا. فرماتے ہیں میں بھی وضو کر کے نا تو نبی پاک علیہ السلام کی بائیں جانب پیچھے ذرا کھڑا ہو گیا. اب جب 2 بندے جماعت کرانے والے ہوں تو فقہی مسئلہ یہ ہے کہ امام کے سیدھی جانب کھڑا ہو دوسرا آدمی سیدھی جانب. کہتے میں حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا. نبی کریم نے نا مجھے پکڑ کے دوران نماز ہی پکڑ کے حضور نے ادھر لا کے کھڑا کیا. حضور نے کھڑا کیا، جیسے حضور نے مجھے چھوڑا میں پھر ادھر چلا گیا. کہتے دوسری دفعہ کریم نے پھر مجھے کھڑا کیا، میں پھر ادھر چلا گیا. تیسری دفعہ یہ دیکھو یہ نماز ہو رہی، نماز پڑھا کہ میں تہ ول ویکھا، مینوں کعبہ بھول گیا آئی تے بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی. فرماتے حضور پکڑ کے یوں لاتے، میں پھر پیچھے. 3 دفعہ ایسا ہوا. قربان جائے، نماز مکمل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لڑکے، جب میں تمہیں سیدھی جانب کھڑا کرتا تھا تو کیوں کھڑے نہیں ہوتے تھے؟ تو یہ 10-12 سال کی عمر میں وفا کا، درد کا، ادب کا، احترام کا، عشق کا معیار کتنا بلند ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کے برابر کھڑا ہو جاؤں؟ یہ جہاد کر کے فتح یاب ہو کر نہیں آئے. انہوں نے آج آ کے یہ نہیں بتایا کہ حضور میں نے لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. انہوں نے آج آ کے یہ نہیں کہا کہ حضور میں نے اتنی نماز جنازہ پڑھی، میں نے اتنے نیکی کے کام کیے، اتنی عبادات کی. انہوں نے احترام کیا اور احترام کا جذبہ ظاہر کیا. ایک روایت تو یوں ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے یہ بات سنی اور مجھے سینے سے لگا لی. اور ایک مقام پہ یہ ہے کہ کہتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن مجید کا علم عطا فرما. حضرت عبداللہ ابن عباس اس امت کے مفسرین کے امام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قرون اولیٰ کے لوگ جو قرآن مجید سمجھتے تھے اور سمجھاتے تھے، ان میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا رتبہ عطا فرمایا. عزیز دوستو، جب آپ کی طبیعت میں ذوق ہوتا ہے، جب مزاج میں احترام ہوتا ہے، جب لہجے میں ادب کا، اکرام کا ٹھہراؤ ہوتا ہے تو بندہ وفادار ہو جاتا ہے. ہمارے بچوں کو ہم نے سب سکھایا ہے، فلاں سے آگے گزرنا ہے تم نے، فلاں کے بچے تم سے پیچھے رہنے چاہیے. ہم نے انہیں زبردست مشینیں بنانے کی کوشش کیا ہے پیسے جمع کرنے کی. ہم نے انہیں سکھایا ہے کہ مال اکٹھا کرو گے تو بچو گے الا ماشاءاللہ. لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں
اولاد کے لیے بہترین تحفہ یہ ہے کہ انہیں اچھا ادب سکھاؤ، انہیں کسی کا احترام کرنا آتا، اکرام کریں، ان کے لہجوں سے کسی شخص کو بے ادبی کا شائبہ نہ ہو، ان کا انداز اس طرح کا نہ ہو کہ جس سے یوں چھلکے کہ یار کسی نے جڑی بوٹیاں ہی نہیں اتاری اس فصل کے گرد سے، کسی نے وقت پر آبیاری نہیں کی، یہ درخت تھے کسی کے لیکن اس نے کھلے چھوڑ دیے، جیسے چاہا جس طبیعت میں چاہا، ماحول اور ہو گیا۔ میں نے خود دیکھا ہے، ماں باپ تعریفیں کر رہے ہیں شادی سے پہلے اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا، کہتے ہیں بڑا ہی اچھا ہے، کیا بات ہے، بڑا کماتا ہے، لیکن اس کی بد اخلاقی سے تڑپ کر جب اس کی بیوی اور اس کے سسرال والے شکایت کرتے ہیں کہ تمہارا بیٹا یا تمہاری بیٹی تو نہایت بد اخلاق ہے، تکلیف دیتے ہیں، تو ابا جی کیا کہتے ہیں؟ میں بھی بڑا سمجھانا ہوں، شروع سے ہی بڑا کہتا ہوں، تو بھئی آپ نے کسی اور کو دوزخ میں کیوں جھونکا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں پھر آپ کے لیے خیر کے جملے آئیں گے؟ آپ نے تکلیف کے اندر کیوں ڈالا کسی اور کو، جب اس کی بد اخلاقی، بدخلقی اور مزاج کا اکھڑ پن آپ کو گھر میں پتا تھا، آپ وہ ذوق ہی نہیں دے سکے، وہ تربیت ہی نہیں کر سکے۔ میں آپ سے عرض کروں گا، طالب علموں سے، طریقت کے سالکین سے، عام لوگوں سے عرض کروں گا، میرے پیسے نہیں کمانے چاہیے، میرے عہدے نہیں کمانے چاہیے، میرے تعلقات نہیں بنانے چاہیے، زندگی میں دعائیں بھی لے لینی چاہیے، زندگی میں برکات بھی سمیٹ لینی چاہیے، کسی کی نظر شفقت میں بھی کبھی کبھی رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی بڑا ہی نہیں ہوتا، ان کو کوئی اچھا آدمی ملا ہی نہیں ہوتا زندگی، ان کی طبیعت بتاتی ہے کہ وہ ہر وقت شکوہ کر رہے ہیں، چھوڑے جی ساری دنیا دیکھ لی، یعنی ان کا خیال ہے کہ جس کائنات کو اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے بڑی اعلیٰ انسانیت بنائی، اور جس امت کو اللہ کہہ رہا ہے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، محبوب کی امت بہترین امت، انہیں اس پوری امت میں کوئی اچھا آدمی نہیں ملا، پوری انسانیت میں کوئی خوبصورت بندہ ہی نہیں ملا، دعوے دیکھو کتنے بڑے، کچھ تھوڑا سا نا طبیعت میں ذوق، کچھ لطف، کچھ دعائیں، کچھ کہیں کسی کی نظر میں رہنے کا شوق، کچھ کسی وقت آپ بغیر کسی سبب کے کسی بوڑھی اماں کو سڑک تو پار کرا کے دیکھیں۔ پیر صاحب کو لوگوں نے روز دعا کے لیے کہنا ہوتا ہے، تو بعض پیروں کی دعائیں رٹی ہوئی پکی روٹی کچی روٹی کی طرح ہوتی ہیں، تسبیح بڑی بڑی، ڈبہ بڑا، 1-2 سیکنڈ کے لیے اگر کوئی حجرے میں آ گیا تو ان کی دعا ہوتی ہے اللہ خیر کرے، اللہ بھلا کرے، چونکہ وہ بیچارے کو صبح سے شام تک تو کام ہی یہی ہے۔ اب تو اور زیادہ پیروں نے آسانی کر لی ہے، تعویذ بھی لکھ کے نہیں دیتے، چھپوا کے رکھ لیتے ہیں، کیونکہ جب دکان زیادہ چل جائے تو پھر بہت ساری چیزیں آرٹیفیشل بھی لینی پڑتی ہیں، پیکنگ کرا کے لوگ کٹھی رکھ لیتے ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی کتاب نہیں پڑھنا، کوئی ان کو سکھانا نہیں، پڑھانا نہیں، آنا نہیں، جانا نہیں۔ ایک یہ ہمارا انداز ہے ریڈی میڈ چیزوں کا، ان سے بچیں۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو خلوص سے نکلتی ہیں، بوڑھی اماں تھی، ضعیف تھی، سڑک نہیں پار ہو رہی تھی، آپ نے اس کا بازو تھاما، اس کے پاس جو بازار سے خریدا ہوا تھیلا تھا سامان کا، وہ آپ نے پکڑ کے کندھے پہ رکھا، گاڑی والے کو کہا ذرا ٹھہر جا، آپ نے سڑک پار کرا دی۔ اماں کو 100 دفعہ کہے گی اللہ تیرا بھلا کرے، اور 2-2 3-3 نسلوں کو دعا مل جاتی ہے مفت بھی، اللہ تیرا ماں پیو جیندہ رہے، اللہ بچیاں دی خیر کرے۔ آپ دیکھو ایک چھوٹا سا فعل ہے کوئی، لیکن اس کی حسن کتنا زیادہ ہے، خوبصورتی کتنی، اور پھر یہ ایسا منفرد قسم کا کام ہے کہ آپ نے ایک دفعہ سڑک پار کرائی ہے، میرا خیال ہے اماں کی جس سے بھی ملاقات ہوگی نا، جب تک اسے یاد رہے گا اماں سب کو بتائے گی، اوتھے ایک منڈا مل پیا جی چنگے بھی پتر ہے نا جے لوگوں، وہ تو ہو سکتا ہے بعض اوقات اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے آپ کی مثالیں دے، حالانکہ اسے ہو سکتا ہے یہ نہ پتا ہو کہ اپنی اماں کی آپ اتنی بات نہیں مانتے گا، ہو سکتا ہے نہ پتا ہو کیا ہمارے ابا جی گھر میں ہماری شکایت کر رہے ہو، لیکن تھوڑا سا دعا لینا، اکرام لینا کسی سے، اپنی زندگی ذوق والی بنائیں، شوق والی بنائیں۔ یہ دیکھیں یہ بھی ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حضرت قیس بن سعد بن عبادہ، یہ حضرت سعد بن عبادہ کے بیٹے، کہتے ہیں نبی کریم ہمارے گھر آئے اور سرکار نے دروازے پہ آ کے کہا السلام علیکم، یہ بھی رنگ ہوتا تھا صحابہ کے،
सलाम का जवाब देना वाजिब है। जब कोई कहे अस्सलामु अलैकुम तो क्या कहना चाहिए? अब सरकार तशरीफ लाए तो हजरत कैस बिन साद बिन उबादा कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा अस्सलामु अलैकुम, तो हजरत साद बिन उबादा ने ना आहिस्ता से कहा वालेकुम अस्सलाम। हुजूर ने फिर कहा अस्सलामु अलैकुम, उन्होंने फिर आहिस्ता से कहा वालेकुम अस्सलाम। हजरत कैस बिन साद कहने लगे अब्बा जी ऊंचा कहे, तो हजरत साद कहने लगे बेटा चुप कर, हुजूर जरा हम पर ज्यादा सलामती भेजे तो करम हो जाएगा, आने दे सलाम आने। ये सियासता है। मुझे समझ नहीं आती लोग जब हदीसें पढ़ते हैं तो इन हदीसों को क्यों नहीं पढ़ते? यहाँ पता नहीं कौन सी ऐनक लगा के गुजरते हैं, अल्लाह जाने समझते नहीं। ये भी हदीसें हैं, ये भी सहाबा का ज़ौक़ है, ये भी उनका लेने का तरीका है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा कहा अस्सलामु अलैकुम, तो हज़रत साद बिन उबादा ने फिर आहिस्ता से कहा वालेकुम अस्सलाम। अब उसूल ये है कि 3 दफ़ा सलाम करो, दस्तक दो, कोई जवाब ना दे तो लौट जाओ। हुजूर लौटने लगे, हज़रत साद बिन उबादा उठ के दौड़े, अर्ज़ की हुजूर माफ़ कर दीजिएगा, 3 दफ़ा ही सुन लिया था, 3 दफ़ा जानबूझ के आहिस्ता बोले थे। हुजूर दिल करता था कि कभी सलामतियाँ ज़्यादा मिल जाए ना आपकी ज़ुबान नूर से, कभी ज़्यादा। हुजूर राज़ी हुए, खुश हुए ये बात सुनकर। कहते महबूब को लाए मेरे वालिद, और फिर खुद आगे बढ़ के साबन पेश करके उस जमाने के मुताबिक हुजूर के, चूंकि सरकार का तरीका था हाथ धो के खाना खाना, वो पेश किया, फिर खाना खिलाया महबूब को। कहते हैं फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम को ना एक बड़ी खूबसूरत बुनी हुई चादर दी तोहफे में, सरकार ने वो चादर लेके ओढ़ ली, फिर एक गदा दराज गोश्त शरीफ ऊपर चादर डाल के तोहफे में पेश किया। प्यार किया ना, मोहब्बत की ना, ज़ौक़ बनाया ना। क्या कहते हैं ख्वाजा गुलाम फरीद, एक बारी लांगा तू मेरी जात है। हुजूर कभी एक दफा नजरे करम तो कभी आए तो सही, करीम आए ना, ज़ौक़ पेश किया ना, जो बन सकता था खिदमत की। तो उनका वो बेलौस अंदाज और वो अकीदत का वो रंग और लहजे और आंखों के अंदर वो मोहब्बत का खास नुक्ता-ए उरूज। कहते हैं कहा नहीं हमने, अर्ज नहीं की, खुद बखुद हुजूर के हाथ उठे और महबूब ने दुआ क्या दी, कहा ऐ अल्लाह साद बिन उबादा की औलाद को बरकत अता फरमा। हजरात सहाबा किराम फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम जब किसी को दुआ दिया करते थे तो उस दुआ का असर हम उस शख्स की नस्लों में भी महसूस किया करते, नस्ल दर नस्ल उसका असर जाता। ये क्या है? ये एक ज़ौक़ है। ये क्या है? ये एक मोहब्बत है। ये क्या है? ये वारफ्तगी है कि आपकी तबीयत में, आपके लहजे में। यार जरा देखो कैसी सादी सी बात है। हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला, खैबर की जब जंग हो रही थी तो अल्लाह के हबीब खैमे में तशरीफ फरमा थे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना अचानक किसी के कदमों की आहट सुनी, आवाज सुनी, तो सरकार ने फरमाया कौन है बाहर? तो बाहर से अर्ज की हुजूर मैं अबू अय्यूब अंसारी। तो हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज की हुजूर जंग का माहौल है, दुश्मनों का इलाका है, घिरे हुए हैं मुखालिफीन में। या रसूलल्लाह मुझे अचानक ख्याल आया कोई बदबातन अपनी बदबातनी का इजहार न करे, कहीं कोई आपको तकलीफ देने ना आ जाए, इसलिए हुजूर जब से शाम ढली है मैं तलवार लिए आपके खैमे का पहरा दे रहा हूँ। कहा नहीं किसी ने ड्यूटी नहीं लगाई, किसी ने खड़ा नहीं किया, किसी ने जिम्मे नहीं लगाया। फरमाते हैं या रसूलल्लाह मैं ना खुद ब खुद तलवार लिए आपके खैमे की हिफाजत के लिए खड़ा हूँ ताकि कोई जालिम आ ना जाए। आज लोगों को यह भी एतराज होता है फलां पीर साहब ने गनमैन रखे हुए। तो भाई सहाबा अगर हुजूर के पहरे के लिए तलवारें ले आते, तो अगर किसी शख्स को वाकई कोई मसला हो तो उसके लिए ये रखना नाजायज नहीं होता। फरमाया मैंने सोचा कोई तकलीफ ना दे दे, तकलीफ ना पहुंचा दे। हजरत अबू अय्यूब अंसारी से हुजूर ने सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन चूंकि उसमें ज़ौक़ बड़ा था, उनकी नीयत के अंदर, उनके इरादे के अंदर खुलूस बड़ा था। तब हुजूर क्या फरमाते हैं? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे ऐ अल्लाह
تو بھی جناب ابو ایوب انصاری کی اسی طرح حفاظت فرما جس طرح رات بھر وہ میری حفاظت کرتے رہے. یہ دعا لے لی ہے, یہ انہوں نے دعا حاصل کر لی ہے, یہ انہوں نے رنگ ایسا بنایا ہے کہ قریب نے کرم کر کے دعا دے دی. ہم نا بڑے تیز ہیں, ہمیں لوگوں کو باتوں سے گھیرنے میں ذوق زیادہ آتا ہے, ہم لفظوں سے لوگوں کو قریب کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمارے جملے بڑے رہ گئے, بڑے بڑے سیانے لوگ کچھ نہیں حاصل کر سکے. اقبال بول کے کہنے لگے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, یہ مسلمان نہیں, یہ خاک کا ڈھیر ہے. جب اس کے اندر عشق ہی نہیں ہے تو یہ ایک ڈھیر تو ہو سکتا ہے, اس نے بہت ساری چیزیں جمع کر لی لیکن ڈھیر تو ہو سکتا ہے, لیکن اب یہ مسلمان والی کیفیات, وہ یار نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ ضروری چیزیں ہیں, لیکن ان کے اندر جب آپ ذوق پیدا نہیں کرتے, درد پیدا نہیں کرتے, شوق پیدا نہیں کرتے, حضور کی غلامی کی لذت اس کے اندر آپ شامل نہیں کرتے, کھجور اور میدے کا حلوہ بنا کر حضرت عثمان غنی نے بھیجا. کیا مثلا کیا کتنا کو مہنگا حلوہ بنتا ہے یار آج, یا کیا عرب کے اندر کھجور عام تھی؟ یہ ذرا انداز دیکھیے, کھجور اور میدے کا حلوہ بنا کر البدایہ والنہایہ نے لکھا ہے حضرت عثمان غنی نے وہ حلوہ تیار کر کے نا, تو پتہ کیا آج حضور کہاں تشریف فرمائے, تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ نور پر حضور کرم فرماتے. حضرت عثمان غنی نے وہ حلوہ پیش کیا, گھر میں بھیج دیا, محبوب تشریف لائے تو گھر والوں نے حلوہ پیش کیا. حضور نے فرمایا کہاں سے آیا ہے؟ عرض کی حضور عثمان غنی نے بھیجا ہے. آپ ذرا یہ انداز دیکھیے اور جملوں کا چناؤ دیکھیے, ایک حلوہ ہی آیا ہے اور دیا حضور کو ہے. سرکار تناول فرما کے کہ کہاں سے آیا؟ یا رسول اللہ عثمان غنی نے بھیجا ہے. تو حضور نے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کا انداز دیکھیے, کہا ہے اللہ عثمان تجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو ہو جانا راضی عثمان غنی. حلوہ حضور کو بھیج رہے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں اے اللہ عثمان تجھے راضی کرنا چاہتا ہے. حلوہ حضور بخدا خدا کا یہی ہے در. فاضل بریلوی کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. فرمایا اللہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو ہو جانا عثمان سے راضی. تھوڑا سا نا اپنی زندگی کو, وہ یار عید کے بغیر بھی کبھی کبھی ابا جی کو جوڑا لے دیا کرو, کچھ نہیں ہوتا. بغیر سبب کے بھی کبھی اماں کو کہہ دیا کرو کہ یہ تھوڑے پیسے ہیں, کوئی حرج نہیں. گھر والوں کو, اہلیہ کو, بچوں کو بغیر وجہ کے بھی کسی وقت محبت, کبھی کبھی دوستوں کو بغیر سبب کے. دیکھو نا شریعت اسلامیہ نے 2.5% زکوٰۃ فرض کی ہے, لیکن حضور فرماتے ہیں صدقہ دے کے دوزخ سے بچ جاؤ, چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر. نفلی صدقات پر توجہ دی, نماز کے فرض 4 رکھے عصر کے, لیکن فرمایا جو عصر سے پہلے 4 رکھتے پڑے گا, اللہ کے رسول نے دعا دی اے اللہ اس بندے پہ رحمت فرما دینا. یہ جو آپ کا ذوق ہے, آج لوگ پتہ کیا کر رہے ہیں, میں بڑی غور سے, فکر سے, تدبر سے آپ کو کہہ رہا ہوں, خدا را میرا درد سمجھنا, لوگ ہم سے ہمارا ذوق چھیننا چاہتے ہیں. نبی پاک کی غلامی اور عشق کا جو ذائقہ سینہ بسینہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے نا, وہ ذوق ہم سے, لوگ ہمیں کہتے ہیں سیدھی سیدھی نمازیں, روزے, حج, زکاتیں کرو اور بغیر دعاؤں کے نمازیں پڑھ کے دوڑ جاؤ, تمہیں کوئی ضرورت نہیں. پہلے کہتے تھے اولیاء اللہ اور انبیاء سے نہیں مانگنا, اب کہتے ہیں اللہ سے بھی نہ مانگو, نکل جاؤ نماز پڑھ. اس خشکی سے اپنے آپ کو بچانا, یہ آہستہ آہستہ جب طبیعتوں میں پیوست ہو جائے گی تو پھر یاد رکھنا عبادات کا ذوق لے جائے گی. میں نے قرآن مجید پڑھ کے عرض کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو صرف آوازیں پست, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, جو صرف میرے نبی کی بارگاہ میں آوازیں نیچی رکھے نا, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, یہ تو دلوں کے پرہیزگار ہیں, ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے اللہ نے تقوی کے لیے. اگر دلوں کے پرہیزگار بننا ہے تو پھر زندگی تعظیم مصطفیٰ والی, غلامی رسول والی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے.